اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 15 رجب گزری ہے، اور ایک قول کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک تھا۔ اسی مناسبت سے آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق کے اخلاق، کہ اس عظیم ہستی کے اخلاق کیا تھے۔ بزرگوں کے واقعات، ان کی سیرت کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیک اعمال کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتے کہ بندہ یہ کہے کہ ہم نیک بن ہی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ یہ بولا جائے نہیں یار ہوں اگر اسی دین تے چلیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مشکل ہم نے خود بنایا ہوتا ہے اپنی رسموں کو، اپنی رواجوں کے مطابق، ورنہ ان بزرگوں سے سیکھیں تو ان کے دور میں بھی فتنے رہے ہیں، لیکن ان کے باوجود انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ دین اسلام کو عام کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ پاک مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، کہ تو پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا، سب کو ذبح کر کر ان کا گوشت ملا کر ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، کہ ان پرندوں کو کیا کرو، پکارو۔ ہمارے یہاں بزرگوں کو جب آپ یا غوث کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے،
جو دنیا سے پردہ کر کے جو فوت ہو گئے ان کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو پرندے پکارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جو چیز شرک ہوگی کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، تم چاہو تو میں بھی پرندے زندہ کر کر دکھا دوں گا۔ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور ضرور۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مور، ایک کوا، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، انہیں ذبح کر کر ان کا قیمہ بنا کر حکم فرمایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ کر لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ آپ آواز دیتے گئے، ہر پرندے کا گوشت جو تھا وہ اکٹھا ہو کر اس گردن کے ساتھ جا کر ملتا رہا اور وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ یہ شواہد النبوہ کے اندر صفحہ نمبر 250 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین کے پر پوتے تھے۔ آپ نے دو عظیم صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی صحبت پائی۔ اس اعتبار سے آپ تابعی بھی بن گئے۔ جو نبی کی صحبت پائے اس کو کہتے ہیں صحابی، جو صحابہ کی صحبت پائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ تو حضرت امام جعفر صادق کیا تھے؟ تابعی بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ کی طرف سے، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے صحابہ کرام کے ساتھ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ تعلقات ویسے بھی ٹھیک تھے اور رشتوں کے اعتبار سے بھی تھے۔ آپ والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے کیا ہے؟ صدیقی۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ صادق پڑ گیا۔ یہ آپ کے اخلاق کی سب سے پہلی ایک خوبی ہے کہ آپ سچے تھے۔ اچھے اخلاق والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقوی سے افضل کوئی زادِ راہ یعنی سامان سفر نہیں۔ تقوی سے افضل کوئی سفر، کوئی شے، کوئی مال نہیں۔ جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میرا فلاں دشمن ہے، میرا فلاں دشمن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہالت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، تقوی سے بڑھ کر کوئی مال نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جھوٹ سے بچو۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے کاروبار چلانے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے
لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ ان کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ ہم اس بندے کو سیل مین رکھتے ہیں جو جھوٹ بول کر کسی طریقے سے ہمارا مال زیادہ بکوا دے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ صحیح قابل ہے۔ حقیقت میں اس بندے نے کیا کیا؟ ہمارے کاروبار کے اندر بے برکتی ڈالی کہ 2 نمبر جو مال تھا اس کو 1 نمبر کر کر بیچ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا کیا مقام ہے کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مفتی، زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ولی کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام تھا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی روحانی فیض کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ امام ابو حنیفہ اتنا بڑے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں فیض یاب ہوئے تو کوئی معمولی بات نہیں، انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ اسی طرح حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے ہیں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی تسی خود مانتے ہو کہ امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا ہے، ان کے شاگرد تھے، ان کے جو بھی تھے تعلقات والے تھے، تو پھر آپ حنفی فقہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ جعفریہ فقہ کو فالو کریں۔ ایک پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی فقہ سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بندہ آج کے دور میں فقہ باقریہ لے جائے، اس کا نام رکھ لے اور کہ یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، تو کیا ہم اس کی بات مان لیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی سند سے ثابت کرو کہ تمہارے تک یہ کس کس واسطے سے یہ بات، یہ فقہ کے یہ احکام پہنچے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اس لیے فالو نہیں کرتے فقہ کے اعتبار سے کہ ان کی فقہ ہمارے پاس سند کے ساتھ موجود نہیں، جبکہ امام اعظم کی فقہ ہمارے پاس سند کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کے مجتہد شاگرد ہیں، پھر شاگرد در شاگرد ہیں، اور ان سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10,000 دینار یعنی سونے کے سکے آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری یہ رقم سنبھال لیجئے اور مجھے ان کے بدلے کوئی مکان، کوئی گھر خرید دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی اور فرمایا، یہ لو، یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے۔ اس زبردست عنایت پر وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قدرت کہ یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنا دشوار ہے تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی رسید میری قبر میں کفن کے ساتھ رکھی جائے۔ جب اس شخص کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق رسید اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی رسید قبر کے اوپر رکھی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے، امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور اس شخص کو جنتی مکان دے دیا گیا۔ یعنی جب اللہ کے بندے کے منہ سے جو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے
کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو سچا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے، کہ ان کے منہ سے جو نکل جائے ان کا مقام ایسا ہوتا ہے۔ کئی بندے یہ اعتراض کرتے ہیں، لو جی آپ وظیفے ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، ہم پڑھتے ہیں وہ پھونکے بھی مارتے رہتے ہیں تو اگلے مریض کو شفا نہیں ملتی۔ اس کے اوپر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے عرض کیا حضور شکر نہیں ہے، حضور شکر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، مٹی لاؤ۔ وہ مٹی لائے، اس کے اوپر آپ نے رومال رکھا، بسم اللہ پڑھی تو وہ مٹی شکر بن گئی۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بڑا چنگا کاروبار ہے یار۔ اس نے وہ رومال بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیا، ڈھیر ساری مٹی اکٹھی کر کے اس کے اوپر رومال وہی رکھا اور بسم اللہ پڑھی تو شکر کوئی نہ بنی۔ وہ آیا نے کہا حضور تسی بسم اللہ پڑھی ہے تو شکر بن گئی ہے، میں نے پڑھی ہے تو شکر نہیں بنی۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مٹی بھی وہی ہے، رومال بھی وہی ہے، بول فریدی نہیں ہے۔ اس لیے الفاظ جو ہوتے ہیں ہم بھی وہی بولیں، اللہ والے بھی وہی بولیں، تو الفاظ اگرچہ ایک ہوں اثر الگ الگ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق کہیں کہ تمہیں جنتی مکان خرید دیا، ان کی شان اور ہے، ہم سب مل کے بھی کسی کو کہیں کہ تمہیں جنتی مکان دے دیا تو یہ ممکن نہیں، گناہ گار لوگ ہیں، وہ نیک ہستیاں تھیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق میں سے ہے کہ آپ خوش اخلاق تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہوتا تو رنگ جو تھا وہ زرد ہو جاتا تھا، احتیاط فرماتے تھے۔ ہم چاہے جس مرضی نسبت کے والے ہوں، جس مرضی پیر کے مرید ہوں، جس مرضی بڑے سے بڑے عالم کی اولاد ہوں، جتنے مرضی نیک ہوں، ہم شریعت کے آگے نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ کئی لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، گالو شریعت تہاڈے گھر دی ہے، تسی کی ٹینشن، اسی جو کہہ دئیے وہی شریعت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جب حضور کا ذکر خیر ہوتا تو رنگ جو تھا وہ زرد ہو جاتا ہے۔ کبھی بے وضو آپ نے حدیث بیان نہیں فرمائی، نماز اور تلاوت کے اندر مشغول رہتے، آپ کی گفتگو جو تھی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی، فضول باتیں نہیں کرتے رہتے تھے۔ پھر آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ جو کنڈے ہیں جس کو لوگوں میں مشہور ہے رجب کے کنڈے، اس کے تحت علماء نے یہی لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ لوگوں کو کھلاتے تھے اور اس کے اوپر خوش ہوتے تھے، تو اسی نیاز کو کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، کہ اسی رسم کو آگے چلایا جاتا ہے کہ وہ بھی لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اس کے اوپر کیا ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اسی مناسبت سے وہ ایک نیاز جو تھی وہ رائج ہوئی۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ایک بڑا پہاڑ تھا، اب تو شاید بالکل ہی ختم ہو گیا ہو، تو وہ پہاڑ جو تھا اس کی بڑی تاریخ ہے، یعنی تمام پہاڑوں کی ماں ہے، اور اسی کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف آنے کی دعوت دی تھی۔ اہل مکہ اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ہر نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت لیث کہ میں جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے،
اور جب اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا تو اس کی سانس جو تھی وہ پھول گئی. پھر اس نے یا اللہ کہا تو اور زیادہ سانس پھولی. پھر یا حی یا قیوم یا رحمان یا ارحم الراحمین یہ ذکر کیے تو ان کی اور زیادہ سانس جو تھی وہ پھول گئی. یعنی پورے وجدانی انداز میں اللہ کا وہ شخص جو تھا وہ ذکر کر رہا ہے. تو کہتے میں دور بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا. جب وہ ذکر اللہ سے فارغ ہوا وہ شخص تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا مولا انگور کھانے کی خواہش ہے, مجھے انگور کھلا دے, اور میری چادر پھٹ گئی ہے مجھے نئی چادر عطا فرما دے. حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو میں نے ایک ٹوکری میں انگور اور اس کے ساتھ 2 چادریں دیکھی, حالانکہ انگوروں کا موسم نہیں تھا. جب وہ انگور کھانے لگے تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں. میں نے پیچھے آمین کہا تھا. جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں نے پیچھے آمین کہا. اس ہستی نے کہا کہ آؤ کھاؤ. فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انگور کھانا شروع کیے تو ان انگوروں جیسی لذت میں نے آج تک نہیں محسوس کی تھی, اور ان انگوروں کے اندر بیج کوئی نہیں تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم کھاتے جاتے تھے انگور اسی طرح پڑے رہتے تھے, ان کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی تھی. فرماتے کہ کھانا جب ہم نے کھا لیا سیر ہو گئے تو اس ہستی نے کہا کہ ان چادروں میں سے ایک چادر تم لے لو. انہوں نے کہا کہ نہیں حضور میرے پاس چادریں ہیں مجھے حاجت نہیں. انہوں نے کہا کہ پھر پیچھے ہو جاؤ میں اپنا تہمت جو ہے وہ پہن لوں بدل لوں. کہتے ہیں جب وہ میں بھی پیچھے چل پڑا. صفا مروہ کے مقام پر پہنچے تو ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے مجھے لباس عطا فرمائے. تو اس ہستی نے وہ دونوں چادریں جو تھیں وہ ان کو دے دیں. میں نے اس شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, یعنی وہ امام جعفر صادق کہ جب اللہ کا ذکر کرے تو وجدانی کیفیت آ جائے, اور جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ غیبی رزق عطا فرما دے. پھر غیبی رزق جو ہو اللہ نے عطا فرمایا اور جو چادریں عطا فرمائیں اس کے اندر بھی سخاوت کی, اس کو بھی کھلایا اور چادر بھی کہا جون سی مرضی لے لو. تو جب اس نے چادر نہ لی تو جب لباس تبدیل کیا ایک چادر رکھ لی, ایک پہن لی ہوگی جو پہلے سے پہنی ہوئی تھی وہ رکھ لی, 2 چادریں ہو گئیں. اب آگے گئے تو کسی نے سوال کیا تو وہ دونوں چادریں اس کو عطا فرما دی. یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تو زہد اور دوسرا آپ کی سخاوت ہے. ہم جب ڈھیر سارا ہوتا ہے نا اس میں سے تھوڑا سا دیتے ہیں, وہ بھی کوئی دیتا ہے ہمت کر کر, ورنہ دولت کے ساتھ پیار ہوتا ہے بندے کو. لیکن جن ہستیوں کا ہم ممبروں کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں ان ہستیوں نے آرام کے ساتھ یہ مقام و مرتبہ نہیں پایا, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا, اپنے سکون کو قربان کیا, اللہ کی عبادت کی, اپنے مال کو قربان کیا, اپنی جانوں کو قربان کیا, تب جا کر یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. ہم میں سے کوئی بندہ کوئی بڑی ڈگری لینے کے لیے آرام سے تھوڑی بیٹھے گا, محنت کرے گا, پھر اس ڈگری کے اوپر اس کو ایک مان ہوگا اور اس محنت کے سبب جو پھل ملتا ہے اس کا ایک اپنا سرور ہوتا ہے کہ بندے کو یہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا, میں نے محنت کی ہے اور مجھے یہ مقام ملا ہے. اسی طرح یہ جو تصوف ہے, یہ جو علم ہے, یہ ایسے بیٹھے بیٹھے
2-4 یوٹیوب دیکھ کر، اپنا کوئی یوٹیوب چینل بنا کر، اچھی گفتگو کر کر، اپنے سبسکرائب بڑھا کر یہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا. ہمارے یہاں یہی المی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس کی اسپیکنگ اچھی ہے، جس کے فالوورز زیادہ ہیں، تو وہ پہنچ گیا، وہ کمال ہو گیا. یہ مداری پن ہوتا ہے. کرتب دکھاتے ہیں، پھر کوئی اور بڑا کرتب والا آ جاتا ہے، پھر وہ اس سے بھی بڑا آ جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو اصل دین کی بنیاد ہے وہ علم ہے، اور پھر اس علم کے اوپر عمل ہے. علم اور عمل. کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ 100 قطرے جہالت کے ہوں تو 1 قطرہ جو ہے علم کا بہتر ہے، اور 100 قطرے علم کے ہوں 1 قطرہ جو ہے عمل کا بہتر ہے، اور 100 قطرے عمل کے ہوں 1 قطرہ اخلاص کا بہتر ہے، اور 100 قطرے اخلاص کے ہوں 1 قطرہ عشق کا بہتر ہے. کہ علم، عمل، اخلاص، پھر کیا ہے؟ عشق. کہ بندہ عبادت کے ساتھ محبت رکھے، عشق رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انتہا درجے کی محبت رکھے، اپنا سب کچھ قربان کرے. یہ درجات ہیں. ہم تو ابھی تک پہلے درجے پہ بھی پورے نہیں ہیں، ہمیں تو علم بھی پورا نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اللہ تعالیٰ اسے سبز جنتی جوڑا پہنائے گا. سردیوں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ انسان تو انسان جانوروں کا بھی خیال رکھے کہ سخت سردی میں بعض دفعہ کئی جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی گرم چیز کا اہتمام کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو ایک طوائف، حدیثوں کے اندر لکھا ہے، مسلم شریف جیسی بڑی بڑی حدیثوں کی کتاب، ایک طوائف کو صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اور امام غزالی جیسی عظیم ہستی کی جو بخشش ہے اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مکھی کو جو سیاہی کے اوپر بیٹھ گئی، اس حضرت امام غزالی کے قلم کی سیاہی کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی، تو آپ نے کہا کہ چلو یار تھوڑی سیاہی اس کو پی لینے دو. اس مکھی کے اوپر تھوڑی شفقت کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاقیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ بکثرت موت کو یاد کرنے والے تھے. آپ رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. یعنی حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی سخت ہو جاتا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ موت کو بکثرت یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے، قبرستان کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خوف خدا یہ تھا کہ بچپن میں آپ خوف خدا سے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ہچکیاں لیتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو آپ کے اوپر رحم آ جاتا. آپ کی عمر صرف 4 سال تھی تو آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ زارو کتار رو رہے تھے. کسی نے محبت میں آ کر کہا کہ شہزادے کیا بات ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، حکم فرمائیں ہم آپ کو وہ چیز لا دیتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟
یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق نے اپنے رونے کی آواز اور بلند کی اور فرمایا چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور جہنم کے خوف سے دل بیٹھے جا رہا ہے۔ 4 سال کی عمر ہے اور خوف خدا یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے غضب اور جہنم کے عذاب کے خوف سے دل بیٹھے جا رہا ہے۔ اس صاحب نے شفقت سے عرض کی آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، اتنا بے خوف نہ ہو، تو چھوٹے سے بچے یہاں پریشان کیوں ہیں؟ حوصلہ دیا، بچوں کو عذاب نہیں ہوتا، نہ بچوں کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق کا خوف مزید نمایاں ہوا اور بولے چچا جان، میں نے یہ دیکھا کہ بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پھٹیاں رکھی جاتی ہیں تاکہ بڑی آگ جو ہے اس کو جلانے کے اندر کیا ہو جائیں، یہ چھوٹی جو پھٹیاں یہ کام آ جائیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جلانے کے لیے کہیں چھوٹی پھٹی کی جگہ مجھے استعمال نہ کر لیا جائے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اہل بیت کے ستارے ہیں اور کثیر سیدزادے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ خوف خدا کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی بچپن میں، کہ میں دوزخ کے عذاب سے کیا کرتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بندہ دین کے اندر جتنا مرضی بڑا مقام و مرتبہ پا لے، اس کے لیے شریعت معاف نہیں ہو جاتی۔ ہم بعض دفعہ ایسے ہی جعلی پیروں کے ساتھ یا بعض دفعہ کسی سیدزادے کی غلطی کے اوپر بھی پردے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز جو غلط ہے سو غلط ہے۔ عقیدت محبت جو کہ لازم ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت کے ساتھ جو بھی بندہ کوئی غلط سلوک کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی سیدزادہ داڑھی نہیں رکھ رہا اور یہ کہے کہ میں حضور کی اولاد ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں کر لو، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی ہو کر کسی اہل بیت کے بارے میں بغض سکھا رہا ہے، کسی صحابی کے بارے میں بغض سکھا رہا ہے، تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سیدوں نے، ہمیں اہل بیت نے یہی سکھایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں وہی ہمارے لیے ہیں، وہی بقیہ لوگوں کے لیے۔ اور خوف خدا کے سبب رونا، ہم اپنے لیے تو بڑا روتے ہیں، رو کے دعائیں مانگتے ہیں، مولا کاروبار وچ برکت ہوئی ہے، بچے مل جان، بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، دیگر معاملات ہیں، انسانی ضرورتیں ہیں، لیکن خوف خدا کے سبب رونا، جس سے بے خوف ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کر کے بیٹھے، وہ ویکھی جائے گی جدوں مریں گے، زندگی تے گزاریے، ٹھیک ہے۔ چور ڈاکو بھی کہتے ہیں یار مارتے جانا ہی ہے، کچھ رج کے کھائیے، بھوکھیاں تے ماری جانا ہے۔ 2 نمبر عورتیں کہتی ہیں کہ پیٹ پالنے کے لیے جسم فروشی مجبوری ہے۔ یہ ساری مجبوری ہم نے اپنے پاس سے نکالنی ہے اور اسی کے لیے مروتے مرتے رہتے ہیں۔ اصل رونا کیا ہے جس کی فضیلت ہے، سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ جس طرح نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا، اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جہنم میں وہ جا ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود
ایک فرشتوں کی تعداد خوف خدا سے روتی ہے، اور اتنا روتی ہے کہ ان کے آنسوؤں کے قطروں سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد طائی ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی، علی جان آپ اہل بیت میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ امام جعفر صادق خاموش رہے۔ پھر عرض کی، علی جان آپ اہل بیت میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت والے دن میرے جد اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر حضرت داؤد طائی جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ رو پڑے۔ امام جعفر صادق اتنے بلند رتبہ ہو کر بھی خوف خدا میں ہیں تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ حضرت داؤد طائی نے یہ کہا کہ اتنے بڑے امام، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں جاتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں مصروف پایا۔ نمبر 1 آپ نماز پڑھتے ہوئے ملے، نمبر 2 روزہ دار ہوتے ملے، نمبر 3 تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہوئے ملے۔ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک سمجھ لے کہ شوق تھا، ایک جذبہ تھا، ایک عادت تھی کہ آپ نماز، روزہ اور تلاوت، ان تینوں چیزوں کے اوپر کیا تھے؟ کاربند تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں جن کا میں آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت داؤد طائی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر بزرگ، یہ اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، ولایت کے اندر، فقہ کے اندر، حدیثوں کے اندر یہ بڑے بڑے امام ہیں، اور یہ سب کے سب کن سے فیض لے رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت سفیان ثوری حضرت امام جعفر صادق سے عرض کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہ فرمائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے سفیان میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں لیکن زیادہ گفتگو آپ کے لیے اچھی نہیں۔ 3 باتیں یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نواز دے تو تم اس کے اوپر ہمیشگی چاہو۔ اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت مجھ سے واپس نہ ہو تو اس کے اوپر کیا کرو؟ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کرو۔ پھر اگر تمہارے اوپر رزق تنگ ہو جائے، دوسری نصیحت، اگر تمہارے اوپر کیا ہو جائے؟ رزق تنگ ہو جائے، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ہمارے یہاں رزق تنگ ہو گیا، اللہ نہ شکوے کریں، اللہ پہلے شکوے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ رزق بڑھ جائے گا؟ نہیں، جو ایمان تھا وہ بھی گیا، جو ایمان کی دولت تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، جو بچا کچا تھا وہ بھی لوٹ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو خوشی کے انعام پر، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کا شکر کرو، وہ نعمت سلامت رہے گی۔ اگر تنگی آ جائے تو امام جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں؟ پھر کیا کرو؟ پھر استغفار کرو۔ پھر قرآن پاک کی آیتیں بھی ساتھ ساتھ آپ نے پڑھی۔ پھر تیسری صورت، اے سفیان اگر تمہیں غم و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا کوئی پریشانی لاحق ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو کہ یہ خوشحالی کی چابی اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات تھیں، یہ ان کی عادات تھیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو علم والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے، تصوف والے بھی تھے، شریعت والے بھی تھے،
زہد و تقوی والے بھی تھے، اور اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود، اتنا اعلیٰ نسب ہونے کے باوجود خوف خدا والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں باعمل اور خوف خدا والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پالیے۔